بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت اور سمجھداری کے لیے بھیجا ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا میں فساد پھیل رہا ہے، کفر و شرک پھیل رہا ہے، ظلم و زیادتی پھیل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو نبوت کے لیے مقرر فرماتے اور اپنی ہدایات اور اپنے پیغامات اور اپنی کتاب کے ذریعے سے ان کو لوگوں میں بھیجا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اور لوگوں کو شرک و بدعات سے رکنے کا درس دیتے ہیں، ظلم و زیادتی سے بچنے کا درس دیتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے تو دو مقصد تھے۔ ایک بڑا مقصد تھا کفر و شرک کا خاتمہ اور خالصتاً اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسرا بڑا مقصد کہ دنیا میں جو فساد پھیل رہا ہے، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گیری، چوریاں ڈکیتیاں، لوگوں کے حق مارنا، اس فساد کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت اور آپ کے بھیجنے کا جو ایک اہم مقصد تھا کہ ان کی قوم میں ناپ تول میں چوری کیا کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگوں کو سمجھاؤ یہ ایسا گناہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم میں بدکاری کا گناہ بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سمجھاؤ ایسا نہ کریں، اگر باز نہ آئیں تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھیجنے کا مقصد بنی اسرائیلیوں پر فرعون کا ظلم تھا۔ بنی اسرائیلیوں کو فرعون نے ظلم کے ذریعے، قتل کے ذریعے، اپنی حکومت اور بادشاہت کے ذریعے اور اپنی خدائی کا جھوٹے نعرے کے ذریعے دبایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلا کر نبوت دی تو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، ظلم کر رہا ہے لوگوں پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا جو اہم مقصد دکھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کفر کر رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ شرک کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا تھا فرعون۔ اپنے کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، اپنی قوم سے کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر کو، اس کے شرک کو برداشت کیا، ڈھیل دی، مہلت دی، لیکن اس کے ظلم کو اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور مظلوم قوم کو اس کے ظلم سے نجات دلاؤ، تمہارے بھیجنے کا یہ بڑا مقصد ہے۔ تو بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام صرف لوگوں کو شرک سے روکنے آئے تھے، عبادت میں لگانے آئے تھے۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کا آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو کفر اور شرک سے روکنا اور خالصتاً اللہ کی عبادت میں لگانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو فساد، ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں پھیل رہی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے یہ بات واضح معلوم چلتی ہے کہ کفر و شرک کے ساتھ تو حکومت چلا کرتی ہے، چل سکتی ہے، اللہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت اللہ تعالیٰ چلنے نہیں دیتے۔ حکومت تو دور کی بات ہے، گھر بھی نہیں چلنے دیتے، گھر بھی نہیں چلنے دیتے۔ ظلم و زیادتی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ کائنات کے بنانے والے اللہ رب العالمین ہیں، انہوں نے اس کائنات کو ایک مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا کو ختم جب کرنے کا وقت آئے گا وہ خود ہی اللہ اسباب بنائیں گے، لیکن اللہ کی کائنات کو، نظام دنیا کو کوئی برباد کرنا چاہے گا، خراب کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرا گھر ہو، میرے گھر میں آ کر باہر کا کوئی آدمی فساد کرے، فساد پھیلائے، میں اٹھا کے اس کو باہر پھینک دوں گا۔ تو یہ حق کیا پہنچتا ہے میرے گھر میں فساد کرنے کا؟ میری چار دیواری، میرا گھر، تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ اللہ کی زمین، اللہ کی دنیا، اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا، وہی چلا رہے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے کہ وہ اس دنیا میں ظالم بن کر رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ میں نے سورہ قصص کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں۔ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن، تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے۔ کل ہی سورہ قصص شروع ہوئی تھی، اس کے مضامین کل ہی رات کو بیان ہوئے تھے۔ کچھ مضامین ارادہ ہوا کہ آپ کے سامنے بھی رکھے جائیں۔ عجیب مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم۔ فرعون زمین میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایک جماعت کو دبا کے رکھے، دبانا چاہ رہا تھا، مظلوم کو دبانا چاہ رہا تھا، بنی اسرائیلیوں کو دبا کر رکھنا چاہ رہا تھا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس مظلوم جماعت کو اٹھانا ہے، فرعون سے اقتدار چھیننا ہے، اس مظلوم جماعت بنی اسرائیلیوں کو وہ اقتدار دینا ہے، مصر کی حکومت دینی ہے، فرعون کی سلطنت دینی ہے، ہم یہ چاہ رہے تھے۔ دنیا میں کچھ ایسا ہی تماشا دکھتا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہو، جس کے پاس کوئی بھی چھوٹا سا عہدہ منصب ہو، چھوٹی سی کوئی کرسی آ جائے، سیٹ آ جائے، تھوڑے سے اختیارات اس کے پاس آ جائیں، چند لوگوں پر اس کو کچھ بنا دیا جائے اور اس کی ماتحتی میں کچھ لوگ آ جائیں، اب یہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں اور میرا اقتدار کبھی نہیں جانا، میری حکومت کبھی نہیں جانی، میری شہرت، میری یہ سیٹ، میرا یہ منصب، میرا یہ عہدہ کبھی نہیں جانا، یہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کیا تم یہ چاہ رہے ہو کہ میں ہمیشہ ایسے ہی ظالم بن کر مظلوم کو ہمیشہ پیستا رہوں گا، دباتا رہوں گا؟ اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایسے دن ہمیشہ نہیں رہیں گے کہ تو ہمیشہ ظالم بنا رہے اور تیرے حکم کے اشارے پر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو اور تو ظالم بن کر قلم چلا رہا ہو، لوگوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہوں، کسی کے بارے میں تو کچھ کہے، کچھ لکھے، اور تو سمجھ رہا ہو کہ میں ایسے ہمیشہ عہدہ و منصب پر سوار رہوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ صرف حکومت اور عہدے اور منصب پر ظلم نہیں ہوتا، یہ ظلم گھر کی چار دیواری میں بھی ہوتا ہے۔ یہ ظلم کبھی باپ بیٹے پر کر رہا ہوتا ہے، یہ ظلم کبھی شوہر بیوی پہ کر رہا ہوتا ہے، یہ ظلم کبھی خاندان کا کوئی بڑا چھوٹوں پر کر رہا ہوتا ہے، یہ ظلم دکاندار بھی خریداروں پر کرتا ہے، یہ ظلم عہدے اور منصب رکھنے والے اور فیکٹریاں چلانے والے وہ بھی کبھی مظلوم عوام پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ناجائز منافع لینا، ناجائز کام زیادہ لینا، بہت ساری شکلیں ہیں ظلم کی۔ یہ مت سمجھیے کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے بس وہی ظالم ہے، نہیں۔ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے کہ وہی صرف ظالم ہے، نہیں۔ جس کے پاس ذرا سا بھی کوئی عہدہ، کوئی اختیار، کوئی عزت، کوئی منصب، کوئی دولت، تھوڑا سا مال، اب وہ ظالم بنا ہوا ہے۔ اسے سوچ لیا ہے کہ یہ موقع پھر نہیں آنا، جتنا لوٹنا ہے، جتنا دبانا ہے، جتنا پیٹنا ہے، جتنا مارنا ہے کر لو۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ فرعون تو یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ صاحب اقتدار رہوں گا اور میں ہمیشہ بنی اسرائیلیوں کو پاؤں کے نیچے دبا کے رکھوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم کچھ اور چاہتے تھے، ہم کچھ اور چاہتے تھے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیلیوں کو اٹھانا ہے، فرعون کو دبانا ہے، بنی اسرائیلیوں کو منصب پر لا کر بٹھانا ہے، فرعون کو منصب سے اٹھا کر غرق کرنا ہے۔ یہ اللہ کی چاہت تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب ان کے سامنے قبر کا اور موت کا تذکرہ ہوتا تھا تو بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اتنا تو نہیں رونا چاہیے، جب قبرستان جاتے ہیں کسی کو دفنانے کے لیے تو وارثین سے زیادہ آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے دیکھو، میں خلیفۃ المسلمین میں سے ہوں اور میں نے اپنے دور خلافت سے پہلے اس قبر میں، اس قبرستان میں بہت سارے خلفاء کو اپنے ہاتھ سے قبروں میں اتارا ہے۔ وہ لوگ جو صاحب اقتدار تھے، منصب اور عہدے پر فائز تھے، ان کے مرنے پر میں جایا کرتا تھا اور کوشش ہوا کرتی تھی کہ قبر کے حالات کچھ دکھ جائیں۔ تو بہت سارے خلفاء کو جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں
اپنے ہاتھوں سے میں نے اس قبر میں اتارا ہے، اور میں بھی کیونکہ صاحب منصب ہوں، میں اس لیے وہ بات تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے جس خلیفہ کو قبر میں اتارا، قبر میں لٹایا، اس کی کروٹ قبلے کی طرف کری، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرا، لیکن جو ہی اس کو اپنی حال پر چھوڑا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبلے سے چہرہ ہٹ گیا ہے۔ میں نے کئی خلفاؤں کے چہروں کو قبلے سے ہٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ نے وہ مجھے منظر دکھائے ہوئے ہیں، میں اس منظر کو یاد کر کے روتا ہوں۔ اور فرمانے لگے ان سارے خلفاء جن کے چہرے میں نے قبلے سے ہٹتے ہوئے دیکھے ہیں، ان سب کا ایک ہی جرم تھا، ظلم تھا، ظلم تھا۔ ان سب کا ایک ہی جرم تھا کہ انہوں نے قوم پر، عوام پر ظلم کیا۔ اس ظلم اور جبر کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے مجھے مشاہدہ کرایا کہ چہرے قبر میں کیے جاتے ہیں، آواز لگتی ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف کر دو، چہرہ قبلے کی طرف کر دو، چہرہ ہم قبلے کی طرف کر کے جو ہی چھوڑتے اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ جاتا تھا۔ ایک ہی جرم تھا، ظلم تھا۔ تو بھائی میں نے یہ عرض کیا کہ ظالم صرف وہی نہیں ہے جو صاحب اقتدار ہو، سب ظالم بن سکتے ہیں، سب ظالم ہو سکتے ہیں۔ اپنے دائرہ اختیار میں اور اپنے گریبان میں کبھی کبھی اپنی گہری سوچوں میں جا کر محاسبہ تو ہم کیا کریں کہ کہیں ہم سے تو کہیں ظلم نہیں ہو رہا۔ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ملازم ماتحت ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی کا کسی سے کوئی نہ کوئی واسطہ ہوا کرتا ہے۔ خدا را اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہا کریں۔ ظلم کے ساتھ کچھ بھی نہیں چلا کرتا، گھر بھی نہیں چلا کرتا، زندگی بھی نہیں چلا کرتی، میاں بیوی کا رشتہ بھی نہیں چلا کرتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان کیا ہے، اور یہ بات واضح کرتی کہ کفر و شرک کے ساتھ تو میں بہت کچھ برداشت کرتا ہوں، ایک کافر ہے کرتا رہے کفر، دائمی عذاب ہے جہنم، لیکن ظلم و زیادتی میں بالکل برداشت نہیں کرتا ہوں۔ کفر و شرک کے ساتھ تو حکومتیں بھی چلا کرتی ہیں، گھر بھی چلا کرتے ہیں، لیکن ظلم و زیادتیوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں چلا کرتا۔ اپنے دائرہ اختیار میں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی علیحدگی میں کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس اقتدار اور جس منصب اور جس عہدے اور جس عزت کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آج میں یہ کر رہا ہوں، کیا یہ جا نہیں سکتا میرے ہاتھ سے؟ کیا یہ چھینا نہیں جا سکتا؟ کیا مجھے وہ حالت پہ نہیں ڈالا جا سکتا جس حالت پر آج میں ظلم کر رہا ہوں؟ ان لوگوں کی حالت ہے، مظلوم کی جو حالت ہے اس حالت پر ظالم کو بدل دیا جائے گا، اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بنا دیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، نظام اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے بہت مختصر سا عرض کیا ہے اور بہت تھوڑی سی قرآن کریم کی چند آیتوں کی تشریح کی ہے، لیکن ان ساری آیتوں سے جو بات سمجھنی تھی اللہ کرے وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اپنی زندگی کو ہم اس طرح کے کاموں سے، اس طرح کے بولوں سے، اس طرح کے فیصلوں سے، اس طرح کے اقدامات سے بچائے رکھیں کہ جس سے کسی پر زیادتی ہو، ظلم ہو، یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، اور اگر ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، دنیا میں معافی کروا لینی چاہیے، تاکہ آخرت کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔